جب میں نے گریجویشن کیا تو وہ فگریٹو کام اس طرح سے نہیں تھا، لیکن میں باڈیز کو یا ہیومن باڈی کو انڈائریکٹلی آرگینک فارمز کے تھرو پینٹ کر رہا تھا. لیکن گریجویشن کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں اس کو فگر کو ڈائریکٹلی پینٹ کروں، پورٹریٹ کو پینٹ کروں. اب پھر وہی بات آ گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے. اب اس کو حل کرنے کے لیے اگین لاہور میوزیم، انڈس ویلی کی ساری وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ جو وہاں رکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھنا شروع کیا. تو وہاں پہ ایک کاسٹ ہے پریسٹ کنگ کی، جو انڈس ویلی کا ایک مین ایک اسکلپچر وہاں سے جو نکلا تھا اس کی ایک کاسٹ رکھی ہوئی ہے لاہور میوزیم میں. اب اس پورٹریٹ کو جب دیکھتے ہیں تو وہ مجھے ایک دم سے وہ لگا بھی، اور میرا یہ اپنا بھی خیال ہے کہ وہ ایک ارلیسٹ ایگزامپل ہے اس ریجن سے کسی ایک پورٹریٹ کی. جب آپ اس اسٹیچو کو، چھوٹے سے فگر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس کی ریس کیا تھی. وہ ڈراویڈین ریس بہت کلیئرلی سمجھ آتی ہے. اس کا فور ہیڈ چھوٹا ہے، جو بڑا، جس طرح سے اس کی داڑھی ہے، مونچھیں شیپ کی ہوئی ہیں، سر پہ ایک بینڈ بندھا ہوا ہے، ایک بائیں بازو پہ ایک بندھا ہوا ہے، اور پھر جس طرح سے اجرک کا ایک پیٹرن والا کپڑا، ہاں میں ادھر دیکھ رہا ہوں وہ یہاں نظر آ رہا ہے، تو جس طرح سے اجرک کا پیٹرن اس کے اوپر آ رہا ہے تو آپ کو کلیئرلی ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس ریس سے بلونگ کرتا ہے، کس طرح کا فیشن تھا، کس طرح کے لوگ تھے. تو میرے خیال میں یہ ایک کمپلیٹ پورٹریٹ کی اس ریجن سے بہت اچھی اگزامپل تھی. تو اب مجھے کچھ اور سمجھ تو نہ آیا، لیکن پھر میں نے اس کی ڈرائنگ بنانا شروع کر دی. اس کو بار بار ڈرا کیا اور اس کو میں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی کا پورٹریٹ بنا رہا ہوں، نہ کہ ایک اسکلپچر کی ڈرائنگ بنا رہا ہوں. تو اس دوران پھر جو مجھے سمجھ آیا، جو میں نے اس سے سیکھا، ایک تو جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہے وہ حل ہو رہے تھے، دوسرا جو امیجری جو میں پینٹ کرنا چاہ رہا تھا اس طرف چلنے کا ایک رستہ مجھے ملا. ان دو جو پبلک کلیکشن تھی الحمرا کی اور لاہور میوزیم کی، ان کا بہت اہم رول تھا یہ سٹارٹ کے ٹائم میں میرے اس پہ. بالکل. لیکن آپ نے بولا کہ آپ دا پریسٹ کنگ از ویری ٹیلنگ آف دیٹ ٹائم. اس کی ڈریپری سے، اس کی اٹائر سے، اس کے ڈیزائن سے، اس کی داڑھی کے کٹ سے، اٹس ٹیلنگ آف ٹائم. بٹ یو سین دس ملٹیپل ٹائمز دیٹ یور ورک اینڈ سو اٹ سیمز دیٹ وے از ڈیوائڈ آف ٹائم اینڈ کانٹیکسٹ. سو وہ اس کے بارے میں آپ نے کب سوچنا شروع کیا؟ اچھا، جب میں یہاں سے پورٹریٹس کا تھوڑا سا سلسلہ چلتا ہے، میں بنانا شروع کرتا ہوں، تو وہ کچھ ارلی ٹائم ایسا تھا جہاں پہ میں بہت کیئرفل تھا کہ اچھا میں کپڑے نہ بناؤں جہاں سے فیشن کا ہنٹ ملے، میں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پینٹ نہ کروں جہاں، ہاں جی، ارلی فگرز پہ. تو اس کا انٹیریئر، اس میں لائٹ نہ آئے، روشنی کا احساس پتہ نہ چلا کہ کس ٹائم پہ بنا ہوا ہے. تو شروع کے کاموں میں یہ بات تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے کام کرتے ہیں تو ایک وہ اس لیے تھی دیٹ یو ور اسٹل فگرنگ آؤٹ، اور یا اس لیے تھی دیٹ یو ایکچولی وانٹڈ ٹو ایکسٹریکٹ دا ٹائم لیس بنانا تھا؟ نہیں، میرا خیال میں ابھی فگر آؤٹ کر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا، اور کچھ چیزوں کو میں اوائڈ کر رہا تھا کہ مجھے یہ ابھی نہیں چھونا، اس کو ابھی میں نے نہیں کرنا. لیکن ایک ٹائم کے بعد مجھے لگا کہ میں اپنے آپ پہ اتنی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہونے دینا چاہیے جیسے گرو مینٹورز کا پریشر بھی نہیں تھا. ہاں جی، تب اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ابھی ہم. اچھا، تھیسس کے بعد اب وہ ٹائم ایسا تھا کہ ابھی تھوڑا سا آغاز ہو رہا تھا چیزوں کا. جیسے رابعہ نے مینشن کیا کہ ایک پوسٹ 9/11 ٹائم تھا، پیسہ آ رہا ہے، کچھ ایک شفٹ پاکستان میں آرٹ سین کے اندر آ رہا تھا، لیکن ابھی بھی شک و شبہات تھے کہ اس میں ہم سروائیو کریں گے نہیں کریں گے. گریجویشن کے بعد میرے ساتھ بھی کچھ ایسا تھا، ششو پنچ تھی، تو میں نے فلم میکر کے ساتھ، ایک فلم میکر تھے شعیب منصور، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. لیکن تھوڑی ٹائم کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، مجھے پینٹنگ کے ساتھ ہی رہنا ہے اور پینٹنگ ہی کرنی ہے، چاہے تھوڑا سا دیر لگے یا جلدی ہو، لیکن کرنا مجھے یہی ہے. تو اس میں ایک جو چیز میرے ذہن میں رہی ہے جو پورے جو ٹائم ہے میرا اس میں، کہ میں کوئی جو اپرچونٹی ملی ہے جب بھی، تو اس کو میں نے کبھی چھوٹا نہیں لیا تھا کہ یہ کم ہے یا مجھے اس سے بڑی اپرچونٹی ملے گی تو میں کام کروں گا یا جاؤں گا. تو مجھے جو پہلا موقع ملا گریجویشن کے بعد، وہ سری لنکا میں ایک ریزیڈنسی کی آفر تھی جارج کیٹ فاؤنڈیشن سے، اور اس میں یہ تھا کہ مجھے پے خود کرنا تھا جانے کا، اور وہاں رہنے کا ان کی ذمہ داری تھی. تو وہ موقع میں نے فوراً جو تھیسس کی پینٹنگ بکی تھیں اس سے ٹکٹ خریدا اور میں سری لنکا چلا گیا. اور یہ پہلا چانس تھا. اس میں پھر اس چانس سے فردر چانسز نکلے. اس میں مجھے اپورچونٹی سے اپورچونٹی نکلتی ہے. جی.
ٹھیک ہے. سو اسی ریزیڈنسی کے بعد یو آلسو ور آفر یور فرسٹ سولو دیر. جی اس ریزیڈنسی کے بعد ایک گروپ شو تھا ہم لوگوں کا وہاں سری لنکا میں کولمبو میں. تو وہاں پہ جب کام ایگزیبٹ ہوا تو کچھ کام بکا, کچھ وہاں پہ جو گیلریز سے انہوں نے آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے سال شو کا پلان کریں یا شو کریں. تو میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, میں مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا کچھ جو ہو رہا ہے, تو میں نے وہ اپرچونیٹی وہ لی اور واپس آ کے میں نے اگلے سال 1 سال کام کیا ایگزیبیشن کے لیے, اور پھر نیکسٹ ایئر وہاں کولمبو میں ایگزیبیشن تھا سولو. تو پہلا شو وہ تھا. پہلا شو وہ تھا. اس کے اگلی والے also your earlier figures. ہاں جی, یہ اسی پریسٹ کنگ کے بعد کے 1-2 پورٹریٹس. آپ آگے چل سکتے ہیں اگر چل رہے ہیں تو. Okay, so let's just talk about the journey of the figure. We were talking about how these figures are, they have this timelessness, but you're deeply connected to, you read a lot, آپ بہت literature کے شوقین ہیں, and you are connected to the historical civilizations and you're interested in their identity. آپ ہرپن, گندھارا, موئنجدارو کی civilizations آپ کا انٹرسٹ کلیئرلی وہ گرینڈ پریسٹ سے ہوا, بٹ کین یو ٹاک مور اباؤٹ دیٹ جرنی اینڈ ہاؤ اٹس کنیکٹڈ ٹو دا جرنی آف یور فگرز؟ اچھا, فگرز کا جیسے اس ایک پورٹریٹ سے جب شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ جو میں آبزرو کر رہا تھا کہ اچھا کس طرح کے اس کے کریکٹرسٹکس ہیں, اور میں جو امیجن کر رہا تھا اس طرح کے, پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہو اس طرح کا آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, یا آپ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آس پاس بھی ہیں, ویسی چیزیں کچھ ہو رہی ہیں. تو پھر ایک فگر کی, ایک پورٹریٹ کی سیریز نکلتی ہے جو ان ایلیمنٹ کے ساتھ ان کو میں ایڈ کرتے ہوئے پینٹ کر رہا تھا جو میں اس میں آبزرو کیے تھے. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کے کرنٹ کام میں دیر از اے لاٹ آف ڈائریکٹ connotation to faith. How has that emerged? اچھا, اگر ہم اس سے جو کنگ پریسٹ کے بعد کا اس سلائڈ سے پہلے ہم نے ایک کام دیکھا تھا ٹوپی والا, اس سے پیچھے چلیے. ہاں جی, ٹوپی والا سیریز اب یہ 2006 میں بنا, یہ ابھی کا نہیں ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ابھی کچھ آیا ہے. یہ مسلسل جو ایک فیتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں فیتھ یا بلیفس جو ہیں وہ چاہے ہم اس پہ یقین رکھیں نہ رکھیں, وہ سچ ہے جھوٹ ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. ایک وہ جو اسٹوری کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ مجھے انسپائر کرتا رہا ہے, اور وہ بہت پہلے کے کاموں میں بھی تھا, وہ ابھی بھی ہے. آئی تھنک آپ کے پہلے کاموں میں زیادہ ڈرامیٹک تھا, بیکاز آئی ریمبر اے مین شیونگ the beard, the armpits, so they were more performative. And or do you think کہ یہ ساتھ چلتے رہے ہیں, یا do you think gradually کچھ ایسے ٹائم ہوتے ہیں جب جیسے نوجوانی میں آپ غلطیاں کرتے ہیں, آپ زیادہ بولڈ ہوتے ہیں, تو وہ میرا خیال کچھ بہت ارلی ٹائم میں بہت سوچے سمجھے بغیر بھی بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اور کرتے ہیں. تو اس میں اتنا زیادہ کانشیس ہوئے بغیر بھی بہت کچھ میں نے کام کیا ہوا ہے, تو وہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہم آپ کے سلیٹ کے ٹائم پہ آپ کی یو کے کی ڈگری کے بارے میں بات کریں, یا آپ کے پری این سی اے ٹائم کے بارے میں بات کریں. آئی تھنک سنس سلائڈ آپ کی یو کے تھیسس کے جو آپ نے سلیٹ میں ماسٹرس کیا تھا 2 سال, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں, 2-3 سلائڈ, ایک اور سلائڈ, ایک اور. اوکے, ٹیل اس اباؤٹ یور ایکسپیرینس آف یور گریجویٹ ڈگری اینڈ ہاؤ دیٹ کائنڈ آف شیپڈ یور پریکٹس. اچھا, ایک چیز جو مجھے بہت واضح فرق نظر آیا تھا, چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, تھوڑا سا میں اٹیچ ہوں ٹیچنگ سسٹم سے بھی, جو ایک بہت کلیئر فرق تھا اسٹوڈنٹ باڈی میں. وہاں اسٹوڈنٹس کے پیچھے نہیں جانا پڑتا تھا ٹیچرس کو کہ آپ کلاس میں آئیں, آپ کا اسٹوڈیو آرز ہے, آپ انہیں ویسٹ نہ کریں. وہ جو ایک ذمہ داری تھی اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہوتی ہے کہ جو وہاں پڑھنے گیا ہے اس کو بہت کلیئرلی آئیڈیا ہے کہ اسٹوڈیو آرز جو 7 آورز یا 8 آورز کا ٹائم ملا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے اس نے پے کیا ہے, اس کے گھر والوں نے پے کیا ہے, یا وہ خود سے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اپنی ایجوکیشن کو. تو اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کا مجھے نہیں نظر آیا تھا, کہ کبھی مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آ ہی نہیں رہے. اور ہم, یہ میں بہت بڑا گلہ نہیں کر رہا, لیکن ہم لوگ اسٹوڈنٹس کے پیچھے ہوتے ہیں, آ جائے کلاس میں آئیں, پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا ایک میجر ڈسپلن کہ آپ
آپ کسی چیز کو اگر ایز اے پروفیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ کرنے والے کی ذمہ داری ہے, صرف ٹیچر کی نہیں ہے کہ وہ آپ کو لے کے آئے وہاں پہ. تو جب تک جو کرنا چاہ رہا ہے, جو اس کو ایز اے پروفیشن لے رہا ہے, اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے, وہ نہیں کرنا چاہ رہا, تو پھر وہ چاہے بہت اچھا ٹیچر ڈیوڈ ہاکلی کیوں نہ پڑھا رہا ہو, تو وہ نہیں کچھ کروا سکتا. بہت ضروری ہے. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا چینج آف میڈیم اور یور سلیکشن آف میڈیم. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور میڈیم؟ اچھا, اس میں جو پہلے ہم نے کچھ 1-2 سلائڈز دیکھی ہیں, اس پہ پیپر کے اوپر جب پورٹریٹ بن رہا ہے یا باڈی بن رہی ہے, تو بہت حد تک اس میں تھا, ایک میری ایفرٹ ہو رہی تھی یا کوشش کر رہا تھا کہ اسکن کی طرح کے ایک ٹیکٹائل سرفیس بلڈ کی جائے. جو باڈی ہے اس پہ اس کا کاغذ کے اوپر اس کے ٹیکسچر ایسے ہوں کہ وہ اسکن کی طرح کی فارم لے لے. تو پھر وہاں پہ جب یہ چیز ہو رہی ہے تو اس ٹائم پہ میں تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا لیدر کے ساتھ. لیدر کے اوپر میں نے لیدر ڈائز کے ساتھ پینٹ کرنا شروع کیا, کچھ بالوں کے ساتھ کام بنائے. یہ سلیٹ جانے سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے, لیکن وہ کچھ بہت اچھے نہیں بن پائے تھے. تو جب سلیٹ میں جاتا ہوں تو پھر تھوڑا سا مجھے کلیئرلی ایک ٹائم ایسا ملتا ہے کہ جس میں 2 سال تھے, بہت کوئی گیلریز کا پریشر نہیں تھا, مجھے کام کہیں نہیں دینا تھا, جو کر رہا ہوں بس اسی پہ فوکسڈ ہوں. تو یہ ایک طرح سے ایکسٹینشن اسی کام کی تھی, جہاں پہ پیپر کے اوپر میں اسکن کی طرح کے ٹیکسچر بنا رہا ہوں, باڈی کو پینٹ کر رہا ہوں. تو یہاں پہ باڈیلی مٹیریل جو باڈی سے اترا ہوا ہے, بال ہے جو, ان کے ساتھ میں نے پھر یہ ایک 3D ڈرائنگ جو ہے وہ ڈیولپ کی تھی ایز اے فائنل پیس. ٹھیک ہے. اور اینڈ یو از اسٹل پارٹ آف پورٹ بیکاز جب میں نے اپنے بال کٹوائے تھے, میں نے آپ کو آپ نے وعدہ کیا تھا, ہاں وعدہ کیا تھا, لیکن کبھی دیے نہیں. آپ کو ڈر لگ گیا میں کہیں کالا جادو نہ کر دوں آپ کے. But is it still part of your, or do you continue working? جی, ابھی ریسنٹلی شو تھا ملٹن کینز میں, اسی سال ہی ختم ہوا ہے جو شو. تو اس میں ایک میجر انسٹالیشن تھی بالوں کے ساتھ, جس کو میں نے دوبارہ کیا تھا. ٹھیک ہے. Let's talk about actually let's talk about your experiences of the Ashmolean Museum at Oxford. وہ بھی آپ کی ریسنٹ 2021 میں آپ گئے. وہ کیسا ایکسپیرینس تھا, بیکاز یو ور انوائٹیڈ ٹو لک ایٹ دی آکسفورڈ میوزیمز کلیکشن آف the historical kind of sculptures that you've been very fascinated. So how was that experience? ہیلو, میرا خیال ہے. اور جو دیکھنے سے تعلق, جو لرننگ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس کے بارے میں. اچھا, جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ میرا انٹرسٹ گندارا میں یا انڈس میں یا ان سویلائزیشن میں جو تھا, اب یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے ایشمولین میوزیم میں, وہ تو سب یہاں پہ ہے, بلکہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہڑپا میں ہے, وہ پشاور میں رکھا ہوا ہے, لاہور میوزیم کے اندر ہے. تو ان کو میں آلریڈی بہت زیادہ دیکھ رہا تھا. وہ صرف یہ تھا کہ ایک ایسا چانس بنا, ایسا موقع تھا کہ میں ان کو ایک کسی بڑے پلیٹ فارم پہ ان کو جو میرا انٹرسٹ ہے اس کو دیکھوں اور اس کے رسپانس میں کام بناؤں اور ایگزیبٹ کر سکوں. آئی تھنک اس طرح کا چانس زیادہ تھا, جبکہ وہ چیزیں میں یہاں پہ بھی دیکھ رہا تھا اور وہ مسلسل میری ویکیبلری کا حصہ رہے ہیں اور ریسرچ کا بھی. ٹھیک ہے. اور اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور انگیجمنٹ ود سیرامکس, ٹیراکوٹا. وہ بیکاز ابھی ہمیں ریسنٹلی 2 بینالز میں وہ کام دیکھنے کو ملا. اگر ہم تھوڑا سا آگے کریں سلائڈ. ایک یہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ یور انگیجمنٹ ود ٹیراکوٹا. اچھا, جس طرح سے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جو سویلائزیشن سے جو چیزیں نکلی ہیں, جو لاہور میوزیم میں یا جو کسی بھی میوزیم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, وہ بہت بار آپ کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے اور مسلسل اس میں سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے. جب میں سلیٹ سے واپس آتا ہوں لاہور واپس 2012 میں, تو کچھ ٹائم تھا میرے پاس آوارہ گردی کا. تو میں نے وہ جو ہڑپا اور اس کے آس پاس کی جو رونس تھیں ان کو دوبارہ سے وزٹ کرنا شروع کیا. تو ایک سائٹ جو جس کا یہ فوٹو لگا ہوا ہے, یہ علا پور سیدہ نارووال کے قریب ایک سائٹ ہے, اور یہ اس ٹائم پہ قبرستان بن چکا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک شرائن ہے. قبرستان کی وجہ سے موسٹ لائکلی کہ یہ قبرستان بننے کی وجہ سے یہ جگہ بچی ہوئی ہے. ادروائز جو فارمر ہیں وہ ایسی ساری جگہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی ایگریکلچرل لینڈ کے اندر شامل کرتے جا رہے ہیں. تو یہ بچا ہوا تھا اس وجہ سے. اور میں اسی سیزن میں بارشوں کے دنوں میں گیا یہ سوچتے ہوئے کہ اچھا مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ
چیز بھی ملے گی اور میں اسے اٹھاؤں گا اور میں اسے سنبھال کے رکھوں گا. جب میں اس سائٹ پہ جاتا ہوں تو بارشوں میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیراکوٹا کا رنگ اتنا زیادہ دھلنے کے بعد وہ گلو کر رہا ہوتا ہے, اور جب میں اس سائٹ پہ پہنچا تو حد نظر جو ہے وہ ٹھیکیاں بکھری پڑی ہیں. وہ اس کا لک ایسا تھا جیسے آپ کسی اور پلینٹ پہ آ گئے ہوں, جیسے مارس کی سرفیس ہوتی ہے, ٹیراکوٹا ریڈ ہر طرف بکھرا پڑا ہے. اور میں ایکسائٹمنٹ میں نے وہاں ٹکڑے اٹھانا شروع کر دیے, جس کا کچھ حصہ ٹھیک ہے اس کو اٹھایا. تو ایک میں ٹکڑا اٹھاتا ہوں جس کے اوپر میکر کا جو کمہار تھا اس کا تھم پرنٹ لگا ہوا ہے اور بالکل اسی صحیح حالت میں ہے. جب میں اسے پک کرتا ہوں, اس کو میں ایسے چھوا تو مجھے ایک ایسا لگا جیسے یہ ایک طرح کی ٹائم ٹریول کی ہے. میں نے اسے ٹچ کیا, میں کسی اور ٹائم میں چلا گیا ہوں. اور وہ پوائنٹ تھا جب مجھے لگا کہ مجھے لازمی اس سائٹ کے اراؤنڈ یا اس کو پینٹ کرنا ہے. تو پھر بہت سارے میں نے فوٹوز بھی کیے, بہت ساری وہاں سے مٹیریل اکٹھا بھی کیا, کچھ اس کو جوڑ کے کچھ بنایا, پھر کچھ ان جو امیجز سے ان سے ملا کے کچھ لینڈسکیپس ڈیولپ کیے تھے. So the connection of the terracotta figurines starting all the way from the grand priest. آپ نے پہلے بھی بتایا ہماری پری کنورسیشن میں that you wanted to explore the land in which these objects and these people were. So you were then became interested in visiting those spaces also. ایک سلائڈ آگے چل. اچھا, اس میں جو میرا ایک بہت مین انٹرسٹ تھا, یہ ایک بڑا لینڈسکیپ ہے بڑے سائز کا. ایک پینل کا جو سائز ہے وہ 4x8 فٹ ہے, آلموسٹ ایک دروازے کے سائز کا جیسے ہوتا ہے یہ ہے. تو اس میں جو میرا جو انٹرسٹ تھا, میں لینڈسکیپ میں شاید انٹرسٹڈ نہیں تھا, میں انٹرسٹڈ تھا جو وہاں باقیات رہ گئی ہیں لوگوں کی, وہ ٹیراکوٹا کے ٹکڑے ہیں یا ٹیراکوٹا شارٹس ہیں, یا وہ ہو سکتا ہے چوڑیوں کے ٹکڑے, زیورات کے ٹکڑے, لیکن وہ ٹیراکوٹا کے ہی تھے. تو میں ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو پینٹ کر رہا تھا اس شیپ, اس طرح کی فارم کے اوپر. تو ایک طرح سے یہ ایک کولیکٹیو پورٹریٹ تھا ان لوگوں کا جو شاید وہاں رہ کے گئے ہیں. تو ایک طرح کا فکشنل لینڈسکیپ اور پورٹریٹ ان لوگوں کا جو وہاں پہ رہ کے گئے ہیں. تو جب ان کو یہاں پہ جو آپ کا پوائنٹ تھا اس میں سیرامکس والا, تو جب میں اتنا زیادہ مٹی کو پینٹ کر رہا ہوں, اس کی ڈرائنگ بنا رہا ہوں, اس کو کیئرفلی رینڈر کر رہا ہوں, تو وہ پوائنٹ تھا کہ میں نے سوچا کہ اب اتنا اگر میں اسے دیکھ رہا ہوں تو کیوں نہ اس کے ساتھ خود سے کچھ بنایا جائے. تو پھر میں نے سلپ کاسٹ کا جو ایک سیرامکس کا پروسیس ہوتا ہے اس کے تھرو پہلے شروع کیا میں نے کام کرنا. کچھ میں نے فارمز بنائی سیرامکس میں, وہ سارا پروسیس سیکھا, اور پھر اس کے بعد پھر سلولی میں ویل کی طرف موو کیا. پھر میں نے تھروئنگ شروع کی. تو وہ اسی سے ہی کہ ایک مٹیریل کو اگر میں پینٹ کر رہا ہوں تو پھر اسی کے ساتھ میں نے بنانا بھی شروع کیا. تو اس طرح سے اس کا ہے. ویل تھروئنگ آپ نے NCA میں کی ہوئی تھی یا آپ نے میں نے کی ہوئی تھی تھوڑی سی, سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں کچھ جیسے وہ ایک مائنر یا الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پہ میں نے لیا ہوا تھا. کاظم, آپ کی ہم when we see your process of the work, it seems as if it's very time consuming. You build with layers and layers. Tell us about your process, your layering. یہ والی series was more black and white, graphite, monochromatic, but even with color, talk us through your process of applying color. اچھا, جیسے میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ایک بنگال اسکول سے بہت زیادہ میں نے اس کو سیکھا. اس میں جا کے جب سمجھا میں نے کہ کس طرح سے بلڈ کیا ہوا ہے, تو اس میں وہاں سے جب مجھے سمجھ آیا, اور چونکہ میری تھوڑی سی ٹریننگ ایز اے پینٹر تھی, تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ نہیں تھی کہ اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے, میں نے ایک رنگ لگایا دوسرا لگایا, تو جو ایک طرح سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ جیسے پرنٹنگ میں, یا اگر یہ سمجھا جائے کہ جس طرح سے ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگراف ہوتا ہے, اس کو آپ سلولی کسی ٹرانسپیرنٹ رنگ سے اسٹین کرنا شروع کر دیں تو وہ گریجولی اس میں کلر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے اگر بہت میں کلیئرلی بتاؤں, بہت سیدھا بتاؤں کہ وہ پینٹنگ میں کلر کیسے آتا ہے یا اس میں لیئرس کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں, تو پہلے وہ فارم جو ہے پورا جو چاہے وہ پورٹریٹ ہے یا لینڈسکیپ ہے, وہ پینٹ ٹون وائز بلیک اینڈ وائٹ میں ہی ہوا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس میں کلرز ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے یہاں رکنا ہے پھر وہ رک جاتا ہے. اور پھر اس میں پیپر میں کینوس اور پیپر کا تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے کہ پیپر ایک پوائنٹ پہ پہنچ کے اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ پیپر پہ فردر کام نہیں کر سکتے. اور مجھے اس سے پہلے وہ سارے جو رنگ یا جو فارم جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ اس سے پہلے مجھے اچیو کرنا ہے, اس سیچوریشن پوائنٹ سے پہنچنے سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے.
سو یہ تو آپ کو اور آپ کو ایکچولی آن دیٹ پوائنٹ آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ پینٹنگ کو روکنا کب ہے؟ یہ ہم سب کی کنسرن ہے. میرا خیال جب تک پینٹنگ جو ہے وہ سامنے ٹیبل پہ ورک اسٹیشن پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ اس پہ کام مسلسل چل ہی رہا ہوتا ہے. جب تک وہ چل ہی نہ جائے, اسٹوڈیو چھوڑ نہ دے, وہ اس پہ کام نہیں رکتا. اور مجھے بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ مکمل کب ہوا ہے. بس لے لیں کاظم کے اسٹوڈیو سے آ کے پینٹنگ, آئی تھنک یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیراکوٹا. اور ابھی آپ کی اس کام کی سلائڈ جو آپ کا شو آسٹریلیا میں تھا, اس سے پچھلے جی you started working on this series called The Fallen Objects, which also included terracotta. اور وہاں سے آپ کی forms connected to what you did in the Biennale, the latest one. So can you talk about the Fallen Object series? تھوڑا سا آگے کریں. ایک ہاں یہ بات. اچھا, اس میں میرے ذہن میں تھا کہ میں ایک یہ ارتھن ویئر ہے. اس میں ایک لینڈسکیپ کے آگے جو میں نے پینٹ کر رہا تھا ہڑپن, تو اس کے آگے کچھ اس طرح کی فارمز بلڈ کرنا چاہ رہا تھا جو یہ شاید اس طرح کا توثر دے کہ وہ کسی اور اسپیس سے گری ہوئی ہیں, وہ اس جگہ کی نہیں ہے. تو اس میں کہیں کچھ باڈی کا ریفرنس بھی تھا, کچھ آؤٹر اسپیس سے گرے ہوئے آبجیکٹ, اس طرح کی چیزیں میں بلڈ کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کو میری بہت سمجھ نہیں تھی اس ریمس کی, تو میں اس کو تھوڑا سا جو مجھے آسان لگا ایز ان تھوڑی بہت میری جو اسکلپچر کی ایز اے اسکلپٹر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کے تھرو میں نے اس کا مولڈ اینڈ کاسٹ اور پھر اس کو سلپ کاسٹ کے پروسیس سے میں نے یہ سارے اچیو کیے تھے. اور پھر فردر جب اس سے اگلا جو لاہور بائنیل کا جو کام اس سے آگے جی, تو اب یہاں پہ بھی جو ایک پوری جو سائٹ میں نے ڈیولپ کی تھی, ایک طرح سے انہیں جو رونز کو جو میں پینٹ کر رہا تھا اسی طرح کا ایک پلان تھا, جس میں جو رونز کی جو والس تھیں وہ آلموسٹ ہیومن ہارٹ جو لائف سائز ہوتا ہے اس سائز کے ٹیراکوٹا کے کوئی 5000 کے قریب یہ دل تھے, ان کے ساتھ ہی جڑ کے بنا ہوا تھا. یہ چونکہ لارس گارڈن میں لگا ہوا تھا, انسٹال ہوا تھا یہ کام, تو میرے ذہن مائک اچھا یہ لارس گارڈن میں کام تھا. تو میں جو سوچ رہا تھا اس میں میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ بانو قدسیہ کا جو ایک ناول ہے راجا کے, اس میں جو مین پلاٹ ہے کس طرح سے ایک فاربیڈن لو جو ہے وہ اس گارڈن میں ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ لاہور گارڈن جو ہے, یہ لارس گارڈن ایک زبردست اسپیس ہے جو ینگ لوگوں کو ملنے کے لیے ایک زبردست جگہ ہے. زبردست جگہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ کم ہے جہاں پہ لوگ مل سکے اور اوپنلی کوئی چل پھر سکے, ایسی جگہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں جب اس جگہ کو دیکھنے گیا, جگہ جگہ کچھ جگہوں پہ فون نمبر لکھے ہوئے ہیں, کچھ جگہوں پہ دل بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر کسی کا نام کے انیشل لکھے ہوئے ہیں, تو میں اس کو ایک طرح سے ٹریبیوٹ دینا چاہتا تھا کہ ایک ایسی اسپیس کو جو اس اتنے بڑے شہر میں لوگوں کو ایک ایسی جگہ, ایک سانس لینے کی جگہ پرووائڈ کرتی ہے, ملنے کی جگہ ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک ٹیمپل کی رونز بنائی جو بہت سارے دلوں کے ساتھ بنی ہوئی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ اینڈ پہ یہ لوگ لے کے جا سکتے تھے, اور پھر آگے کچھ شاید اگلی سلائیڈ میں آپ کو پھر لوگوں نے اینڈ پہ یہ تھا کہ لوگ لے کے جا سکتے تھے. تو کسی نے لے جا کے گھر پہ اپنے فیملی کے فوٹو کو آگے رکھا, کسی نے اپنے لورز کو دیا, کسی نے کسی طرح سے, یہ اس پروجیکٹ کی آفٹر لائف تھی. اور اٹھا کے کوئی بھی لے جا لے جا سکتا تھا. اور پھر اسی کی دوسرا بیانالے تھا, یو کریٹڈ برڈ فارمز. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو بریفلی. نہیں ایکچولی یہ سلائڈ آ گئی ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. یہ آپ کی کراچی بیانالے کا, کراچی بیانالے 2019. This was $40,000 was huge, the installation, accompanied by some sounds also. So let's talk about that a little, اس کے process. اچھا, جب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ ایک ٹائم تک میں اپنے آپ کو روک رہا تھا کہ مجھے ایسے پینٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس سے بچنا ہے. وہ جیسے ہی وہ برڈن شیڈ ہونا شروع ہوئے, میرا بہت انٹرسٹ تھا اس میں, کانفرنس آف دا برڈ کو پینٹ کرنے کو, اس کو رسپونڈ کرنا چاہتا تھا. لیکن اس طرح کی جو چیزیں وہ رستے میں آ رہی تھی کہ اچھا یہ میں تو ایسا نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. لیکن پھر جیسے ہی وہ مجھے لگا کہ اچھا نہیں, میں کچھ بھی آرٹسٹ, ایز این آرٹسٹ آپ کر سکتے ہیں, اتنا زیادہ اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں. اور میں اس کو فرید الدین عطار کی زندگی کو پڑھ رہا تھا, اس کی زندگی کے واقعات مجھے زیادہ متاثر کر رہے تھے. بک تو اپنی جگہ پہ تھی لیکن اس کی لائف بہت انٹرسٹنگ تھی.
تو اس کو پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کے بہت جب اس کو میں نے سن لیا اس کو پڑھا ہے، اس کے اوپر بہت دنیا میں کام ہوا فرید الدین عطار کی اس نظم کے اوپر، تو جب وہ ساری ٹیکس میں نے اچھی طرح سے مجھے کچھ سمجھ آ گئی، اور ایک ٹائم پہ مجھے لگا کہ شاید میں اسے اب رسپونڈ کر سکتا ہوں، تو اس ٹائم پہ پھر یہ ایک کام بنا جو تقریباً 20 فٹ کی یہ پینٹنگ ہے ہاریزونٹل، اور 8 فٹ اوپر اس کی ہائٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک ساؤنڈ پیس تھا جو میں نے ایک ہزارہ کمیونٹی کا ایک پرشین سنگر ان کے ساتھ مل کے یہ ایک ساؤنڈ پیس بھی ڈیولپ کیا تھا، جو فرید الدین عطار کی ایکچوئل جو نظم ہے اسی کے مختلف اشعار تھے، مختلف حصوں سے ہم لوگوں نے مل کے سلیکٹ کیے تھے۔ تو اس پہ ایک میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اچھا میں ایک تصویر کے ساتھ ایک آڈیو پیس کو دیکھنا چاہ رہا تھا، ایک موونگ امیج کے ساتھ تصویر آڈیو کا ہونا ایک فرق بات ہے، ایک اور طرح کا ڈائلاگ کریٹ ہوتا ہے، جبکہ ایک سینما اسکوپ ایک امیج، ایک جہاں جیسے آپ سینما میں بیٹھے ہوئے ایک سامنے ایک اسٹل امیج ہے، لیکن اس اسٹل امیج کے اندر ایک خاص طرح کی موومنٹ ہے، ایک فلائٹ ہے، ایک اس کے اندر ایک انرجی ہے، لیکن اس میں ساؤنڈ کیا ایڈ کر رہا ہے، میں تھوڑا سا اس میں انٹرسٹڈ تھا کہ اسٹل امیج اور ساؤنڈ کو ایک ساتھ دیکھا جائے، تو یہ ایک اس طرح کا بھی ایک ایکسپیریمنٹ تھا میرے لیے۔ And you did a series of it. جی also. جی This جی is really beautiful. Graphite. نہیں Yeah, واٹر pigment. کلر Watercolor. Pigment. جی اوکے، سو کانفرنس آف دی برڈس کی ایک اور سیریز ہے، اس کی ایک اور ایٹریشن ہے جی۔ جو کہ پھر آپ نے لیٹسٹ بینالے میں کی 2020 میں لاہور کے لاہور میں۔ کین یو ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ اچھا، اس میں مجھے ایک خیال یہ آ رہا تھا جب میں یہ پڑھ رہا تھا، تو اس پہ جب پرندے فلائٹ لیتے ہیں تو وہ اس میں نظم میں بیان اس طرح کا ہے کہ جب وہ فلائٹ لیتے ہیں اتنے زیادہ پرندے ہیں کہ آسمان نظر نہیں آتا، لیکن جب جو فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں وہ 30 ہیں، تو جو اتنے زیادہ جب جو ساتھ اڑے تھے وہ کہاں رہ گئے، کیا ہوا، اور کوئی بھی ایک بڑی جرنی، ایک بڑے گول پہ، بڑے ٹارگیٹ پہ پہنچنے کے لیے وہ جو بہت سارے لوگ چلتے ہیں ساتھ، جو انرجی دیتے ہیں، جن کی وجہ سے کسی ایک چیز کا آغاز ہوتا ہے جو کہیں پہ بھی نہیں پہنچتے، تو میں ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا تھا، ان کو میں اس چیز کو رسپونڈ کرنا چاہتا، جو پہنچ گئے ہیں وہ تو ہیرو ہیں، وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا، جو نہیں پہنچے، جن کی وجہ سے ان 30 کو ہمت ملی، میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ میں نے کچی مٹی کے تقریباً کوئی 3-4 ہزار پرندے ایک سائز کے بنائے تھے، اور پھر اس کو ایک ابینڈنڈ برک فیکٹری کے اوپر انسٹال کرنے کے بعد کھلی فضا میں چھوڑ دیا 2-3 ہفتوں کے لیے، تو پھر بارشوں میں یہ پھر آہستہ آہستہ مٹی کا ہی حصہ بن گئی۔ تو یہ اس کو ایک چیپٹر جس کو میں دیکھ رہا تھا کہ جو کبھی نہ پہنچے، لیکن وہ اتنے ہی امپورٹنٹ تھے جتنے پہنچنے والے تھے، تو اس کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ بہہ گئے، وہ وہی مٹی میں شامل ہو گئے۔ کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے آپ کے کچھ کام کے بارے میں، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کام ریسرچ بیسڈ ہے؟ اٹس اے ٹرم دیٹ وی یوز اے لاٹ ناؤ، اور اس کے کچھ خاص قسم کے فارمیٹس ہیں ہمارے ذہن میں، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا، کیونکہ آپ پڑھتے بھی ہیں بہت زیادہ، اینڈ دیر از ڈائریکٹ کنیکشن ٹو what you read to your work. So would you call your work research based, and what is research based work? I'm not really sure. اچھا مجھے because آپ کی archaeological concerns بھی ہیں, you visit, you collect, so how do you see it? لیکن دیکھیں، اگر میں آرکیولوجیکل سائٹ کو دیکھ رہا ہوں تو میں ایز اے آرکیولوجسٹ نہیں دیکھ رہا، میں اس کو ایز این آرٹسٹ دیکھ رہا ہوں، اور میں ان چیزوں کو امیجن کر رہا ہوں، اس میں کچھ ریئلٹی بیس نہیں ہے، اور میرے اپنے خیال میں جو کام دیکھا جا رہا ہے وہ ٹوٹلی وہ جو دیکھنے والا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اسے ریڈ کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی اچھی ایک ایگزامپل ہے میرے ذہن میں، کہ جیسے ہم کسی پرفیوم شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ جو ٹیسٹنگ کی ایک سٹک ملتی ہے، آپ اس کو لگا کے جب اسمیل کرتے ہیں فریگرنس کو، تو وہ تقریباً سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنی باڈی پہ لگاتے ہیں تو اس کی فریگرنس چینج ہو جاتی ہے، وہ تب آپ کی بنتی ہے۔ تو جب آپ کام جو دیکھ رہا ہے جو بندہ، اس کی باڈی کے ساتھ، اس کے مائنڈ کے ساتھ وہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ وہاں سے کام بنتا ہے، وہ جس کے ساتھ جیسا ریئیکٹ کیا وہ اس کی خوشبو، وہ اس کی سمجھ، وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ بالکل۔ اچھا قاسم، یہ سوال میرے لیے بڑا ضروری ہے، بیکاز many of us sometimes deny trends of resonating with local tradition and context, and they kind of are wary of selling the otherness.
and a particular that the work should not look regional or from a particular place. How conscious are you of representation and being a Pakistani or a Lahori or a Punjabi? Are you conscious, or do you think the work has taken its own discourse? نہیں میرا نہیں خیال میں بہت کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ ایسے خیالات ضرور آئے ہوں، لیکن میرا نہیں خیال اگر میں کسی اور دنیا کے کسی حصے میں ہوتا، فار ایگزامپل میں لنڈن میں یا اٹلی میں اگر پڑھ رہا ہوتا تو میں وہ دیکھ رہا ہوتا رینیسانس کا کام، میں فلورنس میں یا میں اور وہ جو چیپل کا کام ہے وہ سارا دیکھ رہا ہوتا، جو وہاں پہ سارا ہوا ہے وہ دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوتا، میری ڈیولپمنٹ اس کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہوتی۔ اب میں جب یہاں پہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہوں، یہاں پڑھ رہا ہوں، اب مجھے جو دیکھنے کو اور جو انسپائر کرنے کے لیے جو میری انسپائریشن تھی وہ تو یہی تھی، جو اگر ویژول فارم میں دیکھتے ہیں، جو ویژول مٹیریل ملتا ہے وہ انڈس کا ہے، وہ آپ کو گندھارا کا ملتا ہے، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو منیچر ملتے ہیں، تو جو ویژول مٹیریل ملتا ہے وہ یہ تھا، اور میں اسی سے متاثر ہو کے اسی سے ہی لیتے ہوئے آپ آگے چلتا جا رہا ہوں، تو اس میں میں اتنا نہیں کانشیس رہا۔ Okay. So let's just talk about your struggles. And let's talk about your pre-NCA times. آپ نے بتایا کہ آپ کی earliest memory میں you were praised by your استاد کہ آپ کی drawing بہت اچھی ہے and you stood out in your class. From then onwards, let's talk about your pre-NCA times and what has the struggle been for you? اچھا، اس پہ مجھے ایک یہ چیز لگی پورے ٹائم میں کہ اگر میرا شوق تھا اور میں شوق سے کچھ کر رہا تھا، تو میرے جو استاد رہے ہیں تھرو آؤٹ، جس میں کمہار بھی تھا، جس میں چنیوٹ کا ایک ووڈ کارور بھی تھا، جس میں سینما بورڈ پینٹر بھی تھے، میرا شوق دیکھتے ہوئے یا میری لگن دیکھتے ہوئے ان سارے استادوں نے اپنے ٹولز بہت کلیئرلی مجھے دے دیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوزار ہیں، یہ میرے ٹولز ہیں، آپ اس کے ساتھ بنائیں۔ اور کسی بھی کام کرنے والے کے لیے اپنا ورک اسٹیشن اپنے اسٹوڈنٹ کو دینا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ بہت جنرس لوگ تھے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے میرا شوق مزید بڑھتا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو انکریجمنٹ ہوئی۔ جی۔ بٹ واٹ ہیو بین یور اسٹرگلز پری این سی اے while you were at NCA, because would you say that you came in from a rather smaller city? آپ پتوکی سے آئے تھے اور ایک لاہور ایک بڑا شہر تھا، اس کی کوئی انٹیمیڈیشن تھی؟ how did you adjust to the new city? پتوکی سے آگے چھوٹا گاؤں ہے، اچھا تو یہ ابھی تک ہے، یہ ساری اسٹرگل ابھی تک چل رہی ہے، لیکن مجھے بہت کلیئرلی یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ لاہور آتا ہوں، میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی یہاں پہ ہاسپٹل ہے گلاب دیوی ہاسپٹل، وہاں پہ ایز اے میل نرس، تو انہی بارشوں کے دنوں میں لاہور پہنچا، اور بارشیں جیسے آج کل ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہیں، میں کیا نام ہے اس کا، لاہور اسٹیشن پہ ادھر جو ہے کوٹ لکھپت اسٹیشن پہ جب اترا تو وہ اسٹیشن اونچا ہے اور نیچے ایسے کھڈا سا ہے، پورا ایریا نیچے ہے، تو بارشوں میں اتنا پانی، میں گھر سے استری کر کے کپڑے پہن کے نکلا کہ میں جاب پہ جا رہا ہوں، آگے بارشوں میں اتنا پانی کھڑا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ اب کیا ہوتا ہے کہ جو کرائسس ہوتے ہیں وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے اپرچونیٹی لے کے آتے ہیں، تو وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ تھرموکول کی موٹی شیٹ کے اوپر بندے بٹھا کے 2 روپے دے کے سڑک وہ ایریا کراس کروا رہا ہے، تو میں پانی کراس کر کے گلاب دیوی ہاسپٹل پہنچا، وہاں نوکری شروع کی۔ اب جب گلاب دیوی ہاسپٹل میں جاب شروع کی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب میں لاہور آ گیا ہوں، اور میرے جو لاہور آنے تک کا سفر تھا اس میں میرے ایک استاد تھے جو سینما بورڈ پینٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر لاہور کبھی جاؤ تو وہاں پہ NCA ایک جگہ ہے جہاں پہ ڈرائنگ اور پینٹنگ سکھائی جاتی ہے، تو وہ ضرور اس کی کوشش کرنا۔ اب میں لاہور آ گیا تھا اور میرے ذہن میں تھا مجھے NCA جانا ہے، مجھے کسی طرح سے وہاں داخلہ لینا ہے، تو وہ اب ہاسپٹل کی جاب، ساتھ ڈرائنگ کی وہ ساری ایکسرسائزز چل رہی ہیں، اور اب لاہور میں میں کسی کو جانتا نہیں ہوں کہ کیسے آگے بڑھوں گا، کس کو دکھاؤں کام، تو میں روز انارکلی کے آس پاس چکر لگا رہا ہوں جاب کے بعد، اور اس امید میں کہ مجھے آج کوئی آرٹسٹ ملے گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ مجھے کام سیکھنا ہے اور پھر مجھے آپ گائیڈ کریں۔ تو ایک دن ایونچولی پنجاب یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ MA کا جو پینٹ کر رہا تھا وہاں پہ، وہ مجھے نظر آیا، اقبال اس کا نام تھا، تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، وہ پینٹ کرتا رہا، جب اس نے اپنا سیشن ختم کیا تو
تو میں نے کہا یار مجھے اس طرح سے شوق ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے آگے اپلائی کرنا ہے یا کیا طریقہ کار ہے. تو پھر اس نے مجھے بلایا ہاسٹل آ جاؤ اپنا کام دکھاؤ. تو اس سے پھر میں نے فری ہینڈ ڈرائنگ کی ٹریننگ شروع کی. اس سے پہلے جو میں پورٹریٹس یا فگر بنا لیتا تھا یا اسکلپچر کا جو تھوڑا بہت کام کیا تو وہ تھا کہ گراف لگا کے پورٹریٹ کرنا جیسے سینما بورڈ پینٹرز کرتے ہیں اس طرح سے. اور پھر جب تھوڑا سا یہ ہو گیا میرا پورٹ فولیو بن گیا, مجھے یاد ہے کہ میرے انٹرویو میم ہاشمی تھی وہاں پہ اس ٹائم پرنسپل. تو انٹرویو میں پہنچے, بڑی بات تھی اس ٹائم پہ, انٹرویو میں پہنچے پورٹ فولیو لیا, اندر چلے گئے. اب ایک 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں پروفیسر ہمارے مرحوم آصف صاحب تھے, میم ہاشمی تھی اور لوگ تھے فائن آرٹس کے. تو ایک مجھے وہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ایسے ذرا مجھے مزہ آتا ہے اس کو بتانے میں. پروفیسر آصف صاحب میں شکلوں سے جانتا تھا کہ یہ پروفیسر آصف صاحب ہے, یہ مسز ہاشمی ہے, لیکن بات چیت نہیں تھی اور مجھے پتہ تھا کہ یہ فائن آرٹس کے لوگ ہیں. تو آصف صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم فائن آرٹس میں آنا چاہتے ہو, آرٹسٹ بننا چاہتے ہو, لیکن میں نے سنا ہے آرٹسٹ بھوکے مرتے ہیں. اب میں وہ گاؤں سے آیا ہوا سیدھا سا بندہ, میں نے کہا آپ آرٹسٹ ہیں, میم آرٹسٹ ہیں, اگر آپ لوگ بھوکے نہیں مرے تو میں کیسے مروں گا. تو وہ سب ہنس پڑے. خیر لکیلی میرا ایڈمیشن ہو گیا اور پھر آگے بڑھتا گیا سلسلہ. بالکل, اور بڑھتے گئے اینڈ وی سو پراؤڈ آف یو کاظم. مجھے آپ یہ بتائیں, یو ریچ دس اسٹیچر ویئر وی شوڈ آسک یو دس کویسچن, ہو ڈو یو تھنک از اے سکسیزفل آرٹسٹ ان کرنٹ ٹائمز, بیکاز بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں, بہت سارے بینچ مارکس ہیں مختلف لوگوں کے لیے. سم پیپل دیر از انسٹیٹیوشنل پیٹرنیج کہ جب تک آپ انٹرنیشنل میوزیم میں آپ کا کام نہیں لگا ہوگا, you're not big enough, so there is institutional patronage, there is critical acclaim, there is social media. اتنی چیزیں سینٹرز ڈسپرس کر گئے ہیں اور اتنی زیادہ ڈیموکریٹک قسم کی اب ویورشپ ہو گئی ہے. In today's day and time, who do you think is a successful اچھا دیکھ جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی ایک طرح کی ریٹنگ یا وہ آپ کو ویلیڈیشن مل رہی ہوتی ہے. 2-3 سالوں میں لاہور میں کوئی 10 نئی گیلریز کھلی ہیں, giving so many people a chance. مجھے تو فی الحال سوشل میڈیا سے چاہت فتح علی خان یاد آ رہا ہے. تو وہ اب ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر چونکہ وہ ایک سنگر ہے تو ہم بہت کلیئرلی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چاہت فتح علی خان یا شفقت امانت علی خان یا استاد احمد علی خان کا فرق ہو سکتا ہے, ویسے ہی آرٹ میں وہ ہے. تو جو سوشل میڈیا سے ضروری نہیں کہ جو ہے وہ ہے. سمجھ لیں آپ یہ اچھی بات ہے کہ ہم شیئر کر سکتے ہیں جو ہمارا یہ کمال کی بات ہے کہ اس سے پہلے تک ہم لوگ ڈپینڈنٹ تھے. اگر کسی زمانے میں نوابوں کے تھے, مغلوں کے تھے یا چرچ کے تھے, تو اب وہ ٹائم نہیں ہے. آپ اپنی بات اپنا کام دکھا سکتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے چاہت بھی ہے, آپ کے سامنے شفقت امانت علی خان بھی ہے, آپ کے ساتھ کدھر کو چلنا ہے رستے آپ کے لیے. بالکل بالکل. قاسم, how has been mentorship for you? رول آپ کے لیے استاد کا کیا مقام ہے, and how have they played a role in your life? اچھا, بہت زبردست چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. ایک مجھے بہت اچھا ایک 3rd ایئر کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک ٹیچر انور سعید صاحب, میں نے ایک ڈرائنگ بنائی جو ڈگری شو کی آپ نے سلائڈ دیکھی ہے, ایک ناشپاتی بنی ہوئی تھی پہلے والی. اچھا, اس ٹائم پہ میں نے ایک ڈرائنگ بنائی, ایک گندم کا سیڈ, ایک پرانی ایک لاسانی کا بورڈ پڑا ہوا تھا, اس کو میں نے الٹا کر کے اس کے اوپر ایک بڑے سائز کی اس ڈرائنگ کو بنایا, اور اس کا سائز ایک طرح سے وہ بہت باڈی کی طرف ایک ہنٹ مل رہا تھا, ایک باڈیلی فارم بنی. تو استاد کا اپریشیٹ کرنا اور کسی چیز کو انڈورس کرنے کا طریقہ اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے انکریج کرنا, وہ بہت کمال تھا. تو انور سعید صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یہ ڈرائنگ آپ جو ہے نا یہ آپ مجھے دے دو, میں آپ کے ساتھ ایکسچینج کرتا ہوں, آپ کو اپنی کوئی ڈرائنگ دوں گا. اب میرے لیے تو ایک 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ کو اس کا پروفیسر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کام ایکسچینج کر لیں, میں آپ کو ڈرائنگ دیتا ہوں, میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میری ڈرائنگ بہت اچھی, میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اس رستے پہ کچھ ہے, اس میں سے میں کچھ ڈھونڈ سکتا ہوں, تو اگر مزید میں کھوتا رہوں تو ہو سکتا ہے یہاں سے پانی نکل آئے. تو میں وہ ہنٹ سمجھ گیا تھا کہ وہ اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, اس کو مزید ایکسپلور ہونا چاہیے. تو وہ پھر وہ یہ مینٹورشپ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, کہاں استاد آپ کو ہنٹ دے رہا ہے کہ آپ نے کدھر کو جانا ہے, کیا کرنا ہے. اور آپ
بھی ایک استاد ہیں اور بہت اچھے استاد ہیں. What kind of an educator are you? ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے اب تھوڑی سی بریک لیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے واپس آنا چاہیے. زیادہ ڈانٹنا نہیں چاہیے بچوں کو, زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ کلاس میں آئے, انہیں اور طرح سے کام کروانا چاہیے. Okay. So Kazim was on a sabbatical and we're really looking forward to having him back. And I hope that you come with a fresher perspective and we're really نہیں, مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ کرنا ہے تو کس طرح سے ٹائم. I think وہ بریک کبھی کبھی بڑی ضروری ہوتی ہے to kind of take a step back. Okay, so let's wrap up. Are there more slides? آپ تھوڑی ایک اور آگے کرتے ہیں. بس ایسے گو تھرو کر دیں گے, کوئی ایسی کوئی بات کرنے والی نہیں ہے کیونکہ بات تو ہو گئی, یہ ہم دیکھ چکے ہیں, اس کے بارے میں بات بھی کر چکے ہیں. یہ آپ کا آشمولیہ میوزیم سولو 2021 کا. Oh, actually, let's talk about this before we wrap up with the final question. Let's talk about this. اور آپ کی انسپریشن that اچھا, جس طرح سے میں پہلے how this inspired the work. ایک ذکر کر رہا تھا کہ کام میں بہت سارے انسپریشن بنگال اسکول سے آ رہی تھی, اور دوسرا اس کی جو اسٹیٹک تھی وہ کمپنی اسکول سے آ رہی تھی. کمپنی اسکول وہ تھا کہ جب برٹش راج تھا تو اس میں بہت سارے آرٹسٹ جو بے روزگار ہوئے اس کو کمپنی نے ہائر کر لیا, اور ان سے جڑی بوٹیوں کی ڈرائنگز, اس میں لوگوں کے پورٹریٹس, اس میں اگر کسی خاص ریجن کو مثال کے طور پر اگر جہلم کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ کتنے فرقے ہیں, کس طرح کے لوگ رہتے ہیں, کس طرح کی کاسٹ ہے, ان کے کاسٹیوم کی اسٹڈی, ان کے بیہیویئر کی اسٹڈی, اس طرح کے اسٹڈی والے پورٹریٹ یا چیزیں بنا کے وہ پیچھے پہ چلے جاتے تھے جہاں پہ ان آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی تھی. وہ ان کو دیکھتے تھے کہ اچھا اس علاقے میں اس طرح کے لوگ ہیں اور ہم ان پہ رول کرنے جا رہے ہیں. تو وہ اس طرح کی بہت ساری اسٹڈیز تھیں, لیکن مجھے اس کا جو ایک بہت کلیئر ان کا ٹارگیٹ تھا نا کہ یہ اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں تو وہ اسی کے بارے میں, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کی کوئی آگے پیچھے کی چیزیں نہیں بنائی, صرف وہی اس سبجیکٹ کے اوپر بہت فوکس ہے. یہ میرے اس کام میں کہیں نہ کہیں سے کمپنی اسکول سے یہ انسپائریشن چل رہی تھی. تو اس میں پھر یہ ایک چانس تھا میرے لیے کہ میں VNA وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم کی کلیکشن کو دیکھا, اور وہاں پہ ایک یہ ڈرائنگ تھی 40 پورٹریٹس کی, اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا. تو اس میں پھر میں نے چلڈرن آف فیتھ سیریز کا ایک کام شروع کیا جو آن گوئنگ سیریز ہے. اس میں یہ 16 پورٹریٹس کا ایک سیٹ جو ہے وہ میں نے بنایا تھا اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے, اور یہ دونوں کام ساتھ, وہ ڈرائنگ اور یہ کام ساتھ ساتھ لگے تھے. بالکل بالکل. ابھی ہمیں کچھ دنوں میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ کس نے ایکوائر کیا ہے, وہ ابھی سیکرٹ ہے, وہ ابھی ہم نہیں شیئر کر رہے. اس سے آگے کیا ہے؟ بس ختم, ٹھیک ہے, بس اب میں بھی کیا کریں گے کوئی. Okay, great. Thank you so much, Kazim. We would conclude on one last question. It's a cliched question, but I think we'd all like to hear. What is that one thing you'd like to tell all the young aspiring people who want to be artists or who are going to an art school or have creative inclination? آپ ان کو کیا کہیں گے؟ اچھا, مجھے ایک چیز جو لگی ہے نا اس پورے ٹائم میں کہ آئیڈیل سچویشن کبھی نہیں آنی اور نہ آئے گی. جس جگہ پہ جیسے بھی آپ ہیں اسی میں ہی پروڈیوس ہونا ہے. جگہ کم ہے, زیادہ ہے, اپرچونیٹی مل رہی ہے, نہیں مل رہی, لیکن آئیڈیل سچویشن کا اگر انتظار کرتے رہیں گے تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو آئی گیس کہ آئیڈیل سچویشن کبھی نہیں آنی, جو ہے اسی میں ہی آپ کرنا چاہیے. Thank you so much, Kazim. It was a pleasure listening to you. Thank you so much. Thank you. Okay, so let's open the floor for some questions. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹ کیا کہ جب آپ کا ڈگری شو کمپلیٹ ہوا تو آپ کا جو پہلا کنسرن تھا آرکائیول ویلیو تھا. سو یو وینٹ فرام انک ٹو پگمنٹ, اور آپ نے اس میڈیم کو ایکسپلور کیا, اور پھر آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم تو آپ کا ایک کام آیا بنانے کے اندر جو کہ بالکل مٹی میں مٹی ہو گیا. سو وہ میرا کویشچن یہ ہے کہ وہ کیسے سفرتا ہے وہ. اچھا میرے جو تھرو آؤٹ اگر میں اپنے کام کو دیکھتا ہوں تو اس میں مٹیریل جو ہے جس چیز سے کام بنا ہوا ہے اس کا ایک اس میں بہت اہم رول ہے. اگر میں نے ایک کام بالوں کے ساتھ بنایا ہے, اسی لک کا کام سنتھیٹک بالوں کے ساتھ, نائلون کے ساتھ بن سکتا ہے, لیکن اگر میں اس سے بناؤں گا تو وہ سارا جو پیس ہے وہ ایک طرح سے زمین بوس ہو جائے گا, وہ اس کا مطلب ہی نکل جائے گا. اسی طرح سے جب مٹی کے ساتھ کام بنا رہا ہوں تو میں اس کو ایز اے میڈیم کو ایز اے میٹافر دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو میں پکا دیتا ہوں تو وہ کچھ اور ہو جائے گا, اگر وہ مٹی
के में ही शामिल हो जाएगा। तो काम असल में मुकम्मल ही तब होता है वो वाला जब वो मिट्टी में शामिल होता है, जब वो बनती है तब मुकम्मल नहीं है। जब उसके प्रोसेस को मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, वो ऐसा ऐसा बारिशों के बाद मिट्टी में शामिल हो रहा है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो उसका हिस्सा है और वहाँ पे मुकम्मल होता है। और मीडियम जो है वो मेरा ख्याल है एक की मेरे काम में कम से कम उसका एक की रोल है। किसी भी तरह से वो अगर मैं उस मीडियम को निकाल के किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दूँ तो शायद उसका वो मतलब ना रहे जो उसका अभी बनता है। ठीक, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ऐसा काम एग्जिस्ट कर सकता है या करता है जो बेमायनी या बेमकसद हो? इज इट आई थिंक देखिए ये हमारे ख्यालात हैं, जो काम है वो हमारे ख्यालात हैं, तो ख्याल एग्जिस्ट करते हैं, उसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक तो ये भी है कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छा ख्याल होगा तो काम भी अच्छा बन जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं कि उसी तरह से जो जैसे हमारी सोचें एग्जिस्ट करती हैं उसी तरह से काम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उस पर मेरा ख्याल है कोई Any other question? Yes. वैसे इनकी आवाज़ वैसे भी हाँ इनकी सबसे पहले आपने जिस तरह से अपने प्रोसेस को रिव्यू किया और जिस तरह से आपने प्रैक्टिस को बताया और डिफरेंट टाइप की आपकी जिस तरह से अप्रोच है मीडियम्स के हवाले से या तो मैं आपसे अभी जो रिसेंट आपकी पोर्ट्रेट की सीरीज़ है वो चली और उसमें से मुझे ये कहना है कि आप जो विजुअल आप सेलेक्ट करते हैं इमेज के लिए या पहले भी जब आपके काम में तो वो इमेजरी कैसे आप सेलेक्ट करते हैं और जो पोर्ट्रेट्स की जो सीरीज़ है उसमें खास तरह के कैरेक्टर्स हैं जो आपने तो वो आप किस तरह से डिसाइड करते हैं उसमें? अच्छा, जब मैं एक चीज़ जो मेरे से कभी नहीं हो पाई, जो बहुत हीरो हैं वो मैं पेंट नहीं कर पाया। आम बंदे, आम लोग, बिल्कुल वो हो सकता है कि माली हो, वो हो सकता है मेरे घर पे काम करने वाला हो, या बिल्कुल आम लोगों को ही पेंट किया हुआ है। और उसमें एक मेरे दिल में ये भी बात आती है कि मॉडल का जिसको पेंट किया जा रहा होता है उसका कई दफ़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा जिसको पेंट किया जा रहा है उस जैसा बन रहा है नहीं बन रहा, अच्छा वो देख रहा है उसको तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। अब मैं जो रेफरेंस ले लिया उसके बाद मेरा उससे कोई बहुत ताल्लुक नहीं रहता। उसके बाद वो एक पेंटिंग एज ए पेंटिंग शुरू हो जाता है वो काम। उसमें मुझे ज़रूरी नहीं कि वो उस तरह का बने, उसका रंग वैसा हो, उसकी शक्ल वैसी हो, वो सब कुछ चेंज होता जाता है। फिर वो सिर्फ एक पेंटिंग की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मॉडल का प्रेशर मेरे पे ना हो कि जिसको मैं पेंट कर रहा हूँ मुझे उसको कुछ साबित नहीं करना है या उसके बारे में कॉन्शियस ना हो। काजिम का बहुत सारा काम इज़ फ्रॉम यू पेंट फ्रॉम अ फोटोग्राफ बट ही हैज़ ऑल्सो पेंटेड लाइव एक्सटेंसिवली। जो कॉलेज टाइम में किया हुआ है, जो एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं उसमें लाइव पेंट, उसके बाद फिर मुझे नहीं लगा कभी कि मैं मॉडल को सामने बिठा के कंफर्टेबल होके पेंट कर सकता हूँ, तो वो फिर मैंने नहीं उससे अवॉइड किया है। And it's really interesting because students, especially in their third and final year at an art school, एक खास किस्म का pressure होता है to say something really big and to kind of impress. But with when we look at his practice, which is certainly exemplary of his, of a time and his, in its finesse also, we realize that, that you can say something so beautiful by just painting simply portraiture, and the simple figure has so much to say, and it can reveal and can communicate and connect to so many. अली काज़म हम जहाँ बैठे हुए हैं और ये तस्वीरें हैं, ये सब वो लोग हैं जिनसे गालिबन मेरे जैसे ज़ईफ़ आदमी के अलावा शायद ज़ाती तौर पे किसी को भी ना मिली हो, लेकिन ये हम उनसे बातें कर रहे हैं हमसे, और हमारी इनसे दोस्ती भी है। आपने जिक्र किया कि चौथाई का काम आपने किया। हमने अगर अली काज़म का काम देखना है तो हम कहाँ जाएं? हम आर्ट्स काउंसिल को दे देते हैं। आपने बिल्कुल सही की। हमारे बुज़ुर्गों ने
हमारे बुज़ुर्गों ने ये काम इकट्ठा किया, हाँ, ऐसे और बल्कि बहुत से लोग थे उस ज़माने में, तो कोई तस्वीर कोई ख़रीदता भी नहीं था, नहीं कोई तस्वीर ख़रीदता भी नहीं था, तो बहुत से इन आर्टिस्टों ने दिया काम, अपना काम फ्री दिया। हमारा ये एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर आज के नामवर लोगों का काम देखना हो तो वो कहाँ जाए। उनकी बड़ी नुमाइशें मुल्क से बाहर होती हैं, उनके जो कलेक्शंस हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं। मैं तो आई वॉज लकी, आई सॉ योर ऑक्सफोर्ड शो एस्मोलियन वाला, और वहाँ पे मुझे रह के ख्याल आ रहा था कि काश मैं इसी तरह से उठा के उसको मैं लाहौर लेके जा सकती, जाके हमारे लोग जिनसे वो सब काम का बहुत गहरा ताल्लुक़ था, हमारे लोग देख सकें। तो ये एक बहुत बहुत बदकिस्मती है, कोताही है रियासत की भी, और हम जो इस माशरे में रहते हैं शायद हमारे भी, कि हम ढूंढते फिरते हैं वो संग मील जिसके ज़रिए हम अपना रास्ता ढूंढते हैं। ये तो आज बहुत अच्छा है कि ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड of you and your struggle and your work, and thank you so much. Thank you. Hashmi, thank you for participating and thank you for coming, and also thank you Razi Ahmed for beginning. It's the beginning of a new. There have been talks in the past, but now Razi Ahmed and the Arts Council is introducing a monthly session series where we'd get a chance to meet all our contemporary artists who've made it international and talk to them live. So thank you. Thank you. मैं रज़ी का लाजमी कहना चाहूँगा कि जितने लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोग अलहमरा में एक साल में आते हैं, एक 12 महीने में आते हैं, जितने एक दिन में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ आता रहता हूँ, रजिस्टर भी देखता हूँ कि एक महीने में 2 लोग आए हैं, 3 आए हैं। तो जितने लोग आज आ गए हैं, जितने रज़ी ने जितना माशाल्लाह एक्टिव किया सारे उसको, तो ये एक ज़बरदस्त बात है कि जब ये इंस्टीट्यूशन एक्टिव होंगे, लोग आएंगे, तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। Is there any concluding question? Should we wrap up? One of the things I've seen in common themes in your work is the gaze. It's like always looking away. I don't know if that's conscious or subconscious. What's the reason behind that? And the other thing is that there's a continuing motif of like, I think you spoke about it with the meditations of the boy that's wearing the skull cap. He appears in a few kind of coloured renditions and stuff. So just wanted to know if you could expand on that. Thank you. अच्छा, मुझे कुछ एक आध शायद दफ़ा मैंने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन जैसे ही मेरा जो पेंटेड इमेज जो है वो व्यूवर को देखता है आंखों में आंखें डाल के, मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है मुझे ज़ाती तौर पे। तो मेरा ख्याल वो एक पर्सनल चॉइसेस है जो हम कर रहे होते हैं। तो आई वांट कि जो व्यूवर है वो उसको देखे, ना कि ये उसको कन्फ्रंट कर रहा हो जो मेरा पेंट किया हुआ है। तो वो ज़्यादा एक और तरह का व्यूवर जब उसे एज आउटसाइडर देख रहा है, तो वो एक और तरह का डायलॉग क्रिएट होता है जो बहुत कन्फ्रंट करने वाला नहीं है, जो आंखों में आंखें डाल के करने वाला है शायद। Museum, because it was all higgledy-piggledy, and the person is here with us in the audience. It's none other than Asad Hai. Asad, thank you, because it's finally looking like a space where there's a storyline to how the Pakistani art trajectory has unfolded. So the credit goes to you, and it's really looking a lot less cluttered and a lot more engaging and stimulating. So thank you once again. Thank you. Thank you everyone for being here. Thank you. Cheers. And thank you Ali Rabia. Thank very you. much.